کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی ہے وہ تندرست بھی ہے، صحیح سلامت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ عمرہ جو ہے وہ ویل چیئر پہ یا اس بجلی سے چلنے والی گاڑی پہ بیٹھ کے کرتا ہے، عمرہ تو ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ثواب بھی کٹ جائے گا۔ جیسے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ایک ہے بیٹھ کے پڑھے تو اجر القائد نصف اجر، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ ایک ہے عمرے کا ہو جانا، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، آزاد دیے ہیں، یہ اگر اس کے کام نہ آئیں تو کس کام آئیں گے؟ تو عمرہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی پر جادو ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور جس پہ جادو ہے اس پر ڈال لیں یا وہ غسل کرے، کوئی حرج نہیں، اگر وہ پانی نالی میں جائے گا کہ زمزم نہیں جا رہا۔ بہرحال میرے بھائی، آپ 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، والدین نے 3 دکانیں دی، وہ ہم نے فروخت کر دی، بہنوں کو کچھ نہیں دیا، پھر والد نے 3 دکانیں اور دیں اور وہ فوت ہو گئے، یہ دکانیں والد کے نام ہیں، اب بہنیں کہتی ہیں ہم سب کو حصہ دو، بالکل ٹھیک کہتی ہیں، وہ پہلی دکانوں سے بھی دو، اس سے بھی دو، یہ نہیں ہے کہ جو تم نے بیچ کھائی ہیں وہ حرام کھایا ہے، تمہارے میں بہنوں کا حصہ کہاں ہے؟ اس میں تمہاری بہنوں کا حصہ ہے، تمہاری ماں کا حصہ ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کا بھی تو 8واں حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ہے، اور لڑکوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا 1 ہوتا ہے، اسی حساب سے ساری جائیداد سے اپنی بہنوں کو ادا کرو۔ یہ دنیا فانی چیز ہے، یہاں پڑی رہے گی، جتنے لوگ مر گئے ایمان سے کہیں، کوئی اپنی بلڈنگ ساتھ لے گیا، کوئی اپنے پیسے ساتھ لے گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ مالک کے مکان ہیں گھر کے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی دیکھتا ہے وہ گناہگار ہے، آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں روکتے وہ خود قیامت میں جواب دیں گے۔ طواف کے لیے نیچے نہیں جانے دیتے، بھی کام ہو رہا ہے، صرف احرام والوں کو کھولتے، اب تم جھوٹا احرام باندھ کے طواف کرنا چاہتے ہو، کیوں بھائی؟ یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہو، وہ بھی اللہ کے گھر میں نہیں ہو سکتا، نہ ہونا تو اوپر کر لو، کام ہو رہا ہے، اور تقریباً یعنی اللہ کرے کہ رمضان شریف سے پہلے پہلے ہو جائے۔ عمرے والوں کے لیے الوداعی طواف واجب نہیں ہے، لیکن کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال یعنی قرآن شریف دیکھ کے نماز پڑھنا فرض میں تو ناجائز ہے، نفل میں پڑھ سکتا ہے۔
نفل میں گنجائش ہوتی ہے۔ میں عمرے کے لیے مسجد عائشہ گیا، غسل کیا، احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھی۔ عمرے کے بعد خیال آیا کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا، عجیب بات ہے، تو دوبارہ وضو کر کے طواف دہرا لو بس، باقی صفا مروا دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ طواف کر کے وضو کر کے طواف دیا، اللہ اگر اس واقعی اس میں میرا کوئی شک تھا اس کے بدلے میں طواف کر رہا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین احرام میں بھی چہرہ چھپاتی، اگر آگے مرد ہی نہ ہٹے تو چھپائیں گی، مرد نہ ہوں تو چہرہ کھلا رکھے، لیکن نقاب لگانا تو پھر بھی بنا ہے، کپڑا لٹکا دے۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مرد سامنے آتے صدل علی وجوہنا، ہم کپڑا لٹکا لیتے، اور وہ دور ہو جاتے تو ہم اٹھا لیتے۔ کہتے جی حدود حرم میں واقع ہوٹل میں حرم کی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں جبکہ کمرے میں سپیکر سے آواز آ رہی؟ نہیں، بالکل نماز نہیں ہوگی، لازمی ہے کہ صفیں ملیں، جب صف نہ ملے نماز، آواز تو تمہارے ملک میں بھی آ جائے گی ٹی وی پر۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف شروع کیا، 2 یا 4 طواف کر کے بعد میں صفا دوڑیں، وہ بھی جمع، لیکن ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، یہ دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ 4 چکر کر کے صفا مروا دوڑنی شروع کر دو۔ ہر طواف کے 7 چکر ہے، 7 چکر کر لیے طواف مکمل ہو گیا، اب تم نے دوسرا کیا، اب تم نے تیسرا کیا، بعد میں صفا دوڑے، کوئی حل نہیں۔ میرا بچہ ہے جس کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب تو میرا بھائی میڈیکل والے بہت آگے چلے گئے ہیں، اب تو چھوٹے بچے کا بھی آپریشن کر کے وہ سوراخ بند کر دیتے ہیں۔ ویسے بعض سوراخ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے خود بخود بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دیکھنا ہوتا ہے ان کو کہ VSD ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، کہاں ہے۔ میری انگوٹھی پر رسول لکھا ہوا ہے، رسول کیوں لکھا ہوا ہے بھائی؟ وہ تو حضور کی انگوٹھی پہ ہے رسول اللہ، تم نے اپنی انگوٹھی پہ رسول کیوں لکھا ہے؟ ایسی انگوٹھی نہ پہنو۔ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوسرا پانی ہو تو پھر نہ کریں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں کرتے کہ ان تحت البحر نار، کہ اس کے نیچے آگ ہے۔ کوشش کریں اگر اور پانی نہ ہو کر لیں بالکل۔ وہ ایک استاد نے بچوں سے سوال پوچھا تھا نا، انہوں نے کہا ابھی کشتی سمندر میں جا رہی ہے، کشتی میں مٹی بھی ہے، چونا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، تو اب تیمم کس چیز سے کرے؟ سب نے کہا مٹی سے، انہوں نے سب کو فیل کر دیا۔ کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا پاگل، جب پانی میں جا رہی ہے تیمم کیوں کرو گے؟ تیمم تو تب ہوتا ہے جب پانی نہ ہو۔ مجھے پتہ نہیں کہ شادی ہو گئی ہے
گھر بھی ہلتا ہے، اچھا گھر کے برتن بھی ہلتے ہیں، وہ خود ہلتی ہوگی بھائی، اس کو نظر ایسا ہوگا کہ گھر ہل رہا ہے، واہ ہل رہی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، یہ وہموں میں نہ پڑھو، سارے وساوس شیطانی ہیں، وسوسے پڑ جاتی ہیں اور پھر آدمی کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ سورۃ البقرہ نہ بھی پڑھ سکو نا، گھر میں کیسٹ لگا دو، چلتی رہے 24 گھنٹے، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا حضور نے تو نہیں کی، کس نے کہا حضور نے دعا کی؟ یہ مہربانی کر کے کوئی حدیث تو لکھ کے بھیجو تاکہ جھگڑا تو ختم ہو ہمیشہ کے لیے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا کہ دعا کرو۔ جنازے کے بعد یہ جو تم تین دعائیں مانگتے ہو کرائے کے لیے، یہ تو بدعت ہے۔ بڑا آدمی ہو تو دعا لمبی کریں گے، غریب ہو تو اچھا اللہ غفر، چلو بھائی چلو اٹھاؤ۔ ستیلے ماں کا ستیلا بیٹا محرم بن سکتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اگر جماعت ادا کرنے کے بعد سو جانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جو لوگ ساری رات ڈیوٹی کرتے ہیں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، سونا کیوں منع ہے؟ وہ تو اقوال ہوتے ہیں کہ بلا ضرورت صبح نہ سو، کام کرو، دن کام کے لیے بنا ہے، آرام کے لیے تو نہیں بنا ہے۔ جعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اب تو حضرت دن راتیں بن گئی ہیں، راتیں دن بن گئے ہیں، ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ بری بات روح کو گھائل کرنے، روح کو زخمی کر دیتی ہے، جیسے اچھی بات روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ذکر اللہ جو ہے وہ اطمینان اور قلب کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور شیطانی باتیں جو ہیں وہ قلب کو نقصان اور پریشان کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کافر کے سلام کا جواب کیسے دیں؟ وعلیکہ، بس۔ میں نے امام کے ساتھ چوتھی رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اٹھ کر دوسری رکعت پڑھی، اس میں فاتحہ کا ایک سورت ملائی، پوری کی 30-34 رکعت کس طرح پڑھنی ہے؟ ظہر کی فرض نماز ہو رہی تھی، امام کے ساتھ ایک رکعت آپ کو ملی، اٹھ کے بعد آپ نے دوسری رکعت پڑھی، اب آخری 2 رکعت ہیں انہوں نے صرف فاتحہ پڑھ لی۔ میرا ویزا مکہ کا ہے، چھٹی جا رہا ہوں، شوال میں آؤں گا، اگر عمرہ کروں گا تو اب حج کر چکے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ دوبارہ حج کرو، لیکن عمرہ ضرور کرنا، میقات سے آ رہے ہو۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں پہ شہوت سے ہاتھ ڈالا، نعوذ باللہ، آگے اس کی ماں نے تھپڑ مارا، کیا وہ عورت خاوند کے لیے حلال ہے؟ ہاں، خاوند کے لیے کیوں حلال نہیں ہے؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بہو پہ نعوذ باللہ شہوت کا ہاتھ ڈالے تو بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد کل خوانی جائز ہے، بدعت ہے۔ ہمارے گھر میں بچھو بہت ہیں، مارتے ہیں 3-4، ہو سکتا ہے اس علاقے میں یہ کوئی ہو۔ آج کل تو بڑا آسان ہے،
یہ جو ہسپتال ہیں نا جانوروں والے، ان کے پاس جائیں اور دوائی دیں گے، چھڑکیں گے، بس پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ ویسے بہرحال احتیاط بھی کیا کریں، اور بچھو ایسی بے حیا چیز ہے کہ نہ کسی ولی کا حیا کرتا ہے نہ نبی کا حیا کرتا ہے، سب کو ڈنک مارتا ہے۔ اسی لوگ کہتے ہیں یار یہ بچھو صفت آدمی ہے، کسی کو معافی نہیں کرتا، سب کو ڈنک مارتا ہے۔ اگر آدمی بار بار گناہ کرے، اللہ بار بار توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت صالحین اختیار کرو تو گناہوں سے بچو گے، زبانی کلامی نہیں بچ سکتے۔ میں نے احرام کی حالت میں عمرے کی نیت سے رات تقریباً 1 بجے طواف کیا، احرام کی حالت میں لازم خانہ کعبہ کے خلاف کو چوما، کوئی دم شم نہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا دوسرا عمرہ کرنے پر بھی حلق کرانا ضروری ہے، میں نے حلق کے بغیر احرام کھول دیا ہے۔ دم ہے، دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں، اور پہلے سر تو مڈائیں، آپ تو احرام میں ہیں جب تک حلق نہیں کرائیں گے۔ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی بالکل کھڑے ہو کے پوری کر لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس کے نماز میں نہیں ملانا چاہیے۔ اگر ویڈیو بناتے ہیں دعوت کے لیے، تقریر کے لیے، تبلیغ کے لیے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر گانے بجانے ڈھول دھمکے تو پھر تو گناہ ہوگا۔ بہرحال فوٹوگرافی کا سامان تو آپ بیچتے ہیں نا، وہ گناہ کا ذریعہ تو بنتا ہے نا، اس لیے کوشش کرو کاروبار بدلنے کی، آہستہ 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 کسی اور کام میں اپنے آپ کو لگا دو۔ زمزم کا پانی ٹھہر ٹھہر بالکل، وہ تو ویسے بھی سنت ہے نا کہ 3 دفعہ سانس نکالو۔ اگر ایک آدمی نے 2-3 ٹک لگائے ہیں تو دم ہوگا، اگر سارے سر سے بال کاٹے ہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ مسجد جنانہ سے عمرہ کر کے اس کا ثواب میں کسی کو دوں کر سکتے ہیں؟ ہم نے احرام کے بعد احرام کر لیا، پھر کپڑے پہن کے سو گئے، 7 گھنٹے کے بعد سر اڑایا، دم پڑ گئے۔ جنات بھی حج اور عمرہ کرتے ہیں، بالکل جنات میں صحابی ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، فقیر ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ حضور کے صحابی نہیں تھے جن حضور کے ہاتھ میں اسلام لائے۔ شیطان اور جن میں فرق یہ ہے کہ جن تو اس کی اصل ہے نا، جیسے انسان اصل ہے، لیکن ان میں کچھ شیطان ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصل تو وہ جن ہے، لیکن جو برائیوں میں لگا ہے وہ شیطان ہے، جو نہیں لگا وہ جن ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کرنا ہے، صفا اور حلق سے پہلے عمرے کے طواف کے ساتھ نفلی طواف بھی کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے اپنے عقل نہ لڑاؤ۔ عمرہ کرنا ہے تو پہلے طواف کریں، اس کے بعد صفا دوڑیں، بال مڈوائیں، پھر طواف نفلی کرتے ہیں۔
لڑکی کو کتنی عمر میں پردے کا حکم ہے؟ جب بالغ ہو جائے، لیکن آج کل تو 8-9 سال کی لڑکی کا بھی احتیاط کرے۔ دوسری شادی کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے، شریعت میں 4 جائز ہے۔ حکم کیا ہے؟ لیکن جو عدل انصاف کر سکے، نام، نفقہ، مکان، خرچ، حقوق زوجیت نہیں کر سکتا تو پھر ایک سے گزارا کرے۔ جو لوگ طلاق بھی دے دیا لیکن پھر بھی حرام کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم لین دین کر سے، لین دین تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن ان کو پیار سے سمجھائیں گے کب تک زنا کرو گے، توبہ کرو، استغفار کرو، اور کسی اور جگہ شادی کر لے، پھر جب وہ چھوڑے پھر پہلا بندہ شادی کرے۔ جب حرم میں نماز کھڑی ہوتی ہے، دکانوں کے سامنے لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ احرام سے پہلے جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ تو ویسے صاف ظاہر ہے کہ نفل ہے، لیکن سنت الاحرام بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ حلق کرنے کے بعد غسل ضروری ہے؟ کوئی نہیں، شریعت میں ضروری نہیں ہے، تو طبیعت پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کی طبیعت ہے کبھی بال گرے ہوں گے، میں غسل کر لوں۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، عدت کے دوران بالکل نہ میک اپ کرے، نہ سنگار کرے، نہ چوڑیاں پہنے، نہ زیور پہنے۔ 11ویں شریف اور کل شریف اور 7واں اور 10واں اور چلیساں، یہ ساری بدعتیں مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے بنائی ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو ہمیں حضور سمجھا دیتے۔ اگر آدمی عمرے کا طواف کر رہا ہے تو طواف کے 7 چکروں میں کندھا نکال کے رکھے۔ حرم پاک ہو یا کوئی جگہ، نمازی کے آگے گزرنا حرام ہے، لیکن حرم میں اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ کب نکلے گی؟ تو مجبوراً سجدے کی جگہ سے دور ہو کے نکل جائے۔ امام پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کی جانب مقتدی آگے کھڑا نہ ہو، دوسری جانب آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ عمرہ کر لیا، سائی بھی کر لی، اس کے بعد بال نہیں کٹوائے اور بیوی کا بوسہ لے لیا، ماشاءاللہ، بہرحال بیوی ہے تمہاری، لگا صدقہ بھی کرو 8-10 ریال، کوئی قیمت تو ادا کرو نا بوسے کی۔ نہیں، کس خوشی میں، یعنی یا یہ سوچا ہوگا کہ بعد میں تو مانے گی نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ، عمرے کا معنی، احرام کا کیا معنی ہوتا ہے کہ لا رفث ولا فسوق، شہوت کا خیال ہی دل میں نہ آئے۔ تم تو بوسے دے رہے ہو۔ فقہ حنفی میں کوئی کسی کو یعنی غرق کر دے، پانی میں ڈبو کے مارے تو قصاص نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے جس کتاب میں پڑھا وہ کتاب مجھے بھی پڑھا دیں تاکہ مجھے سمجھ آئے نا۔ ہم پتہ نہیں مکہ میں رہتے ہیں، نہا کر احرام پہن کے عائشہ مسجد جا کر نیت کریں، ٹھیک ہے؟ کہتے جی شرک کمپنی میں کام کرنے والے فارغ اوقات میں باہر کام کر سکتے ہیں، اپنی چھٹی کے وقت میں وہ کرتے ہیں تو کریں۔
کمپنی کے ساتھ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ 8 گھنٹے پابند ہیں، اس کے بعد فارغ۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو احرام مدینے سے باندھیں، طائف سے باندھیں، جرانہ سے، مسجد عائشہ سے۔ میرے ساتھ کچھ بزرگوں کو بھیجا گیا ہے، ان سے کچھ جنایات، سر ڈھانکنا سوتی ہیں، احرام کھول کے کپڑے بھی پہنے ہیں، کیا کریں؟ اللہ معاف کرے اور کیا کریں؟ ایک خاتون حالت حیض میں میقات کے گزری، واپسی کے دن کم تھے، ڈر تھا کہ کہیں ناپاکی رہوں گی، تو ایسا کہنا جائز ہے؟ ہاں، ایک حدیث میں ہے کہ محلی ہے حبستو، میرا احرام وہاں تک ہے جہاں تک مجھے اللہ نے روک نہ دیا۔ جب روک دیا یعنی اس کو دم نہیں دینی پڑے گی، بس نہیں، اس کو عمرہ بھی اس کے ذمے ہے، پاک ہو کے عمرہ بھی کرے گی۔ قضا نمازوں میں سنت قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور واجب کی قضا کریں گے۔ موجود والدین کی عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی دعا مانگیں بغیر وسیلے کے، جیسے قرآن سارا دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، ربنا ظلمنا ربنا لا تؤاخذنا۔ قبر میں عذاب ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ عذاب سے بچائے۔ اگر نہیں ہے تو حضور پاک نے پناہ مانگی، اعوذ من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال۔ احرام میں کعبے کا طواف کرو یا پتہ نہیں شلوار قمیص میں عمرے کا نیت کیا، وضو نہیں کیا، مسجد عائشہ سے آج میں 7 بجے پاکستان جا رہا ہوں، وضو نہیں کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ نیت کرتے وقت نہ کیا ہو کوئی حرج نہیں، طواف تو وضو کے ساتھ کیا ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ احرام باندھتے ہوئے وضو بھی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ۔ آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی تو وہیں بغیر وضو کے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ وہ وضو کے مرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا بدعت ہے، اور قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرنا بدعت ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس کا کاروبار بھی ناجائز ہے۔ بھئی 3 رکعت رہ جائیں یا 2 رکعت رہ، جیسی نماز رہ گئی ہے اسی طرح پڑھو۔ پہلی رکعتیں رہ گئی ہیں، فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے۔ آخری رکعتیں رہ گئی ہیں تو فاتحہ پڑھو گے، سورت بھی پڑھو۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جتنا تم نے نقصان کیا پورا کرو۔ میں نے عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا تھا کہ اس سے پہلے میں نے سگریٹ پی لی، بڑا اچھا کام نہیں ہے، استغفار کرو، دم نہیں پڑتی۔ میں نے طواف کے آخری چکر میں غلاف کو بوسہ دیا، اچھا نہیں کیا لیکن دم نہیں ہے۔ سنگ اسود نہیں ہے، سنگ اسود بوسہ دے دیا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران یا مسجد الحرام کے کسی جگہ میں ویڈیو کرنا یا کسی کے
پہ میں نے بتایا نا اگر دین کا کام ہے تو جائز ہے، بے دینی ہے تو ناجائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ عليك التكلان أنت المستعان، عليك البلاغ وأنت المستعان، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔